بعد انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کی آخر سورہ نساء کی تلاوت کریں گے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی تھی، تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئی تھیں اور سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے تھے۔ سورہ نساء میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے بیواؤں اور یتیموں کے احکام بیان فرمائے اور پہلی آیتوں میں فرمایا کہ اے لوگوں تم سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری عورتیں بیوہ ہیں ان سے نکاح کرو، ان کو تحفظ فراہم کرو، اور یتیم بچوں کی وراثت کے جو اموال ہیں، جو مال ہیں، وہ ان کے حوالے کرو۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ سنبھال نہ سکتے ہوں، بالغ ہو گئے ہوں لیکن ان کے اندر عقل نہ ہو، تو اس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک وہ شعور تک نہ پہنچ جائے۔ آگے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ یدخلون فی بطونہم نارا، کہ دراصل وہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک پورا رکوع وراثت کے احکام بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حق وراثت میں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلسل گناہ کرتے ہیں اور موت قریب آتی ہے تو معافی مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العزت نے عورتوں کے احکام بیان فرمائے اور فرمایا کہ محرم عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تقریباً 11 قسم کی عورتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور پھر نکاح کے احکام اللہ رب العزت نے دوبارہ یہاں بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ اے لوگوں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اس طرح کی تجارت کرو کہ ایک کو نفع ہو اور دوسرے کو نقصان، اور نہ ایک دوسرے کا معاشی قتل کرو۔ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے چھوٹے گناہ خود معاف فرما دیں گے۔ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور پھر تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 36 میں رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں، غریبوں، ہمسایوں، چاہے وہ ہمسائے اجنبی ہوں یا پڑوس جاننے والے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور فخر اور تکبر کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ اللہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 58 59 سے لے کے تقریباً 70 آیات تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں رسول تمہارے اندر بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کرو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگ اپنے جھگڑوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں لوٹاتے، یعنی اپنے جھگڑوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہیں مان لیتے اور آپ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہجرت کے احکام بیان فرمایا کہ اگر کسی علاقے کے حالات اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہیں تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اگر تم عمل نہیں کرتے اور وہاں سے ہجرت بھی نہیں کرتے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کے احکام بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی بدسلوکی کا ڈر ہو تو وہ فوراً طلاق کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ جہاں تک والصلح خیر، جہاں تک صلح کی صورت ہو سکے صلح پر عمل کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے انصاف کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمایا کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، ایمان اور کفر کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ہرگز ان سے دوستی نہ کریں۔ بلا شبہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا آیت نمبر 147 میں کہ اللہ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔